السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عمیر حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر انفو ٹی وی۔ 30 مئی 2021 کو ہمارا سفر اسلام آباد گولڈا شریف کی طرف شروع ہوا اور یہ سفر ہمارا چلتا رہا کرتے کرتے ہم پورا گولڈا شریف کا جو علاقہ ہے، جو گاؤں ہے، وہ گھومتے ہوئے ہم سیدھا مغرب کے قریب گولڈا شریف پہنچے۔ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اولیاء کرام جو بزرگ ہیں ان کی قبروں کی بھی زیارت کرائیں گے اور ان کا گاؤں کا دیہی علاقہ ہے گولڈا شریف کا، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سامعین ذی وقار، گولڈا شریف کا یہ علاقہ اس وقت کنجان آباد ہے، یہاں پر آبادی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا علاقہ ہے، دیہی علاقہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو دوستو، ایک وقت تھا جب پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا دین لے کر اس گولڈا شریف کی مقدس سرزمین پر تشریف لائے تھے، اور اس وقت آپ کو یاد ہو نہ ہو اسلام آباد کا وجود بھی نہیں تھا، بلکہ یہ جو اب علاقہ نظر آ رہا ہے یہ علاقہ بھی نہیں تھا، صرف زمین ہی زمین تھی۔ اور اس وقت اللہ کا یہ ولی، اللہ کا یہ پیارا، اللہ کا یہ لاڈلا اس وقت ہجرت کر کے آیا اور یہاں پہ دین کی تبلیغ کی۔ اور اس وقت اگر اب آپ گولڈا شریف کو دیکھیں تو اس کے گرد پورا ایک بازار بنا ہوا ہے، اور یہ جو گاؤں ہے ماشاءاللہ یہ بھی آباد ہے اور بہت پیاری جگہ ہے۔ کل یقیناً پہلی دفعہ اسلام آباد میں مجھے رہتے ہوئے تقریباً 20 یا 22 سال ہونے کو ہیں، پہلی بار یہاں پر میں تشریف لے کر گیا۔ یقین مانیں بہت زیادہ اچھا لگا مجھے۔ میں وہاں پر جا کے بزرگوں کی قبر پہ بھی گیا، تو انشاءاللہ آگے ویڈیو میں وہ بھی آ رہا ہے۔ اس وقت آپ گولڈا شریف کے قریب جو آبادی ہے اس کی زیارت کریں، انشاءاللہ آگے آپ کو لے کر مزار کے اندر بھی تشریف لے کے جائیں گے۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، اس وقت ہم یہاں یہ گاؤں جو ہے اس کی آپ کو سیر کرا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کو گولڈا شریف کی سیر کرائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، اللہ سے ملوا جاتی ہے، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ تو اس وقت ہم اس گاؤں میں بھی گھوم رہے ہیں، کیونکہ ہم بائک پہ تھے اور ہم نے کہا چلو یار گولڈا شریف کا جو پورا علاقہ ہے وہ علاقہ بھی آپ لوگوں کو دکھا لیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو گولڈا شریف کی بھی سیر کرائیں گے۔ تو یہ دیہی علاقہ ہے، تو یہاں پر جانور بھی کافی راستے میں آئے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت تو اسلام آباد میں بارش لگ چکی ہے، وی آئی پی بارش، اس کا الگ ولاگ بنانا تھا، لیکن اس وقت میں جو ولاگ بنا رہا ہوں یہ بہت ہی قیمتی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ تو دوستو، میں باہر سے تو گولڈا شریف کا بھی جا رہا ہوں، کیونکہ اس کے قریبی علاقہ ہے گولڈا شریف کا جو مسجد ہے اس کے قریب ہوں، لیکن میں یہ پورا علاقہ گھوم کے پھر میں انشاءاللہ واپس آؤں گا گولڈا شریف کے اندر۔ تو دوستو، امید یہ کروں گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، کیونکہ بڑی محنت لگی ہے ویڈیو بناتے ہوئے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور آپ بہن بھائیوں کے لیے، خاص کر کے میرے وہ جو پردیسی بہن بھائی ہیں جو باہر ہیں، باہر ملک سے مجھے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل ہے۔ تو آپ بہنوں بھائیوں کی دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی عمیر آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ تو بہت پیارا علاقہ ہے جی، پہلی بار وزٹ کیا یہاں کا، حالانکہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے 22 سال ہو گئے، مجھے اس سے پہلے یہاں جانا چاہیے تھا، لیکن چلو پہلی بار صحیح، لیکن
کمال کا ولاگ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جانے والا ہوں پیر میرعلی علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف۔ تو آپ بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا کی ہے میں نے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو کامیاب کرے۔ اچھا آپ لوگ مجھے دیکھ کے بولیں گے یار اس کو کیا ہو گیا، کبھی والیوم تیز آستہ۔ تو یہ تیز آستہ تبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے 8-9 سال مدارس میں لگائے ہیں، تو مقرر جو ہوتا ہے اس کو ہر قسم کا جو بیان ہے اندازہ ہے وہ آتا رہتا ہے، تو اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہم گولڈا شریف کے قریب پہنچنے والے ہیں، سامنے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، اور یہ بہت پیارا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو دوستو ایک بات یہ ہے کہ آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے، اور ابھی عصر کا ٹائم ہے تو ہم مغرب کے بعد ابھی بس پہنچنے والے ہیں، مغرب قریب ہے، تو ابھی ہم گولڈا شریف کی طرف رخ کر دیا ہم نے، تو ابھی ہم انشاءاللہ چند ہی لمحات بعد گولڈا شریف پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، ہم گولڈا شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہم گولڈا شریف مزار میں انٹری کریں گے، تو آپ کو وہاں میں جو مریدین اور جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا بھی وزٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم گولڈا شریف پہنچ چکے ہیں، بس موٹر سائیکل ہم نے کھڑا کر دیا ہے، تو ابھی گولڈا شریف کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک تو پک میں نے لی تھی دربار کے سامنے کی پیر میرعلی علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے ساتھ یہ سید محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی تصویریں ہیں۔ تو دوستو میں گولڈا شریف پہنچ چکا ہوں، اب گولڈا شریف کا جو داخلی راستہ ہے اس سے میں اندر آ چکا ہوں۔ یہاں پہ کافی مقدار میں جو مریدین ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بزرگوں کی قبر پر، اور وہاں دعا کرنے آئے ہیں۔ ایک بات کا میں آپ کو تو بتاتا چلوں کہ بزرگ جو ہیں اللہ کے ولی ہیں، بذات خود یہ خود کچھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کبھی بھی نہ کرنا کہ بزرگوں کی قبر پہ جا کے مہر علی میری کشتی پار لگا، علی حجویری میری کشتی پار لگا، پیر نصیر الدین نصیر میری کشتی پار لگا، نہیں، ان کا وسیلہ لے کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے دیکھیں سامنے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری سی تصویر تھی، تو ہم ان بزرگوں کا وسیلہ لے کر ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نیک لوگ تھے، یا اللہ ان کے وسیلے سے تو ہمارا بیڑا بھی پار کر دے، یا اللہ یہ تیرے بہت قریب تھے، یا اللہ تو جانتا ہے نا تیرے نیک بندے تھے، ان کی وجہ سے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو وسیلہ دے کے دعا کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ آپ کسی پیر سے یا کسی ولی سے دعا براہ راست نہیں مانگ سکتے، اور نہ ہی کسی کے آگے سر جھکا سکتے ہیں۔ تو دوستو میں دربار کے اندر آ چکا ہوں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ مزید میں آپ کو دربار کے قریب لے کر جاؤں گا۔ اتوار کا دن ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور اس وجہ سے عوام بھی بہت آئی ہوئی ہے، عقیدت مند آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ دعا کرنے آئے ہیں، ان بزرگوں کے وسیلہ سے اللہ سے مانگنے آئے ہیں۔ تو ہم بھی یہی چاہت لے کے آئے تھے کہ ان بزرگوں کی قبور کی زیارت بھی کر لیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لیں۔ تو دوستو اب میں اوپر جاؤں گا، اور وہاں پہ زیارت کی آپ کو براہ راست کیا وہ زیارت کروں گا۔ تو ان اللہ والے جو ہیں یہ برحق تھے، پیر محی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے جو دین کا کام لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیر محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ نے دین کا کام لیا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو ٹوک بات نہیں ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ نے دین کا کام لیا پورا عالم جانتا ہے۔ تو اب میں دربار کی طرف جا رہا ہوں، یہاں پہ بہت زیادہ عوام ہے، تو آپ نے ساتھ دینا ہے، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آج کا میرا یہ ولاگ جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، بڑی محنت کی ہے، عصر کے بعد کا نکلا ہوا، اب مغرب عشاء کے قریب کا ٹائم ہے، تو ساتھ لازمی دیجیے گا۔ تو میں انشاءاللہ اب سیڑھیوں سے اوپر جاؤں گا، اور جا کر انشاءاللہ سامنے جو دربار شریف ہیں وہ آپ کو زیارت کراؤں گا۔ تو میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں، تو ساتھ رہیے گا، دعا کیجیے گا۔ وہ سامنے آپ کو دربار نظر آ رہا ہے، یہاں پر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، اور بہت زیادہ مریدین یہاں پر تشریف فرمائے، دور دور سے، کراچی، کوئٹہ، پورے پاکستان سے، بلکہ بیرون ممالک سے بھی یہاں پہ عوام آتی ہے، اور ان بزرگوں کے دربار کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرتی ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ان کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگیں،
تو ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم آپ وسلم کو روزہ مبارک پہ جا کے وہاں پہ درود شریف پڑھ کے آپ وسلم کو سامنے درود پڑھ کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہی اصل چیز ہے، مانگنا اللہ سے ہے، ان کا وسیلہ لینا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ پاک یہ بزرگ جو ہمیں سبق دے کر کے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں پر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام یاد آ رہا ہے، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، آپ دیکھیں اس میں کیا آپ کو سبق ملتا ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء محتاج تیرے بندے ہیں سب اولیاء، اور سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا، کتھے مہر علی کتھے جا لڑیاں، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ بہت پیارا کلام ہے، میرے ذہن میں اشعار نہیں آ رہے، تو اس لیے یہ آپ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، گولہ شریف کا بہت ہی پیارا دربار ہے، تو تمام لوگ یہاں پر ضرور وزٹ کریں اور ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سامنے جو دوسرا دربار ہے اس میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں میرے خیال میں محی الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان دربار پہ ویڈیو بنانا تو بہت مشکل ہے، یہاں کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک محبت تھی، اس وجہ سے میں سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ دیکھیں، میں جلدی واپس چلا گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں زیادہ آگے گیا تو ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنانے دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ان بزرگوں کی وجہ سے یہ دین پورے عالم میں پھیلا، اور اللہ پاک نے اس دین کو 4 دام عالم میں پھیلایا۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو راستہ بتا کے گئے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ آخر میں بہت پیارا چشمہ ہے اس دربار کے اندر، یہاں پر بہت ہی پیارا پانی اور پاک اور صاف پانی ہے، یہاں پر لوگ وضو بھی کرتے ہیں اور اس پانی کو پیتے بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بھی یہ پانی استعمال کیا، اور آپ بھی کبھی یہاں پہ تشریف لائیں اور بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں۔ جزاکم اللہ۔